تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ہمارا دین چینل میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ مدینہ شریف میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو کہ نابینا تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ عورت بوڑھی بھی ہے اور بے سہارا بھی ہے، تو میں اماں کے گھر چلا گیا۔ دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ تو میں نے کہا، خطاب کا بیٹا عمر ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کا کام کرنے والا کوئی نہیں، میں روز آیا کروں گا اور آپ کے برتن دھو جایا کروں گا، آپ کے سارے کام کر جایا کروں گا، جھاڑو دے دوں گا، تازہ پانی بھر کے لا دوں گا، تو مجھے موقع دے دیجئے۔ تو اماں کہنے لگے، نہیں پتر، ایک بندہ 3 سال سے آ رہا ہے، وہ سارے کام کر جاتا ہے، وہی صحیح ہے مجھے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اماں، اس نے بھی کام کرنا ہے، میں نے بھی کام کرنا ہے، فرق کیا ہے؟ تم مجھے رکھ لو۔ تو اماں کہنے لگی، پتر فرق تو بڑا ہے نا، وہ 3 سال سے آ رہا ہے اور میں نام پوچھتی ہوں تو وہ بتاتا ہی نہیں ہے، میں نبینی ہوں، میں پوچھتی ہوں پتر تیرا نام کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اماں نام کو چھوڑیں، یہ بتائیں کہ میں کام صحیح کرتا ہوں کہ نہیں، نام پوچھ کے کیا کرو گی؟ 3 سال سے اس نے نام نہیں بتایا اور تو پہلے دن ہی آ کے کہتا ہے میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، تو فرق تو بڑا ہے نا، وہی صحیح ہے۔ تو جناب عمر فرماتے ہیں کہ میں نے بھی آج ڈھونڈنا ہے کہ یہ کون ہے، وہ کون سا شخص ہے جو یہاں کام کرنے آتا ہے۔ فرماتے ہیں میں سارا دن تلاش کرتا رہا مگر وہ کوئی نہ آیا، عشاء کے بعد بھی کوئی نہ آیا۔ میں نے کہا آج رات اگر بیدار رہنا پڑا تب بھی بیدار رہوں گا، لیکن میں اس کو دیکھ کر رہوں گا کہ وہ کون شخص ہے۔ تو اماں کے گھر کے سامنے جھاڑی میں چھپ کر بیٹھ گئے، تو وہی ہوا جس کی امید تھی۔ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق کا دروازہ کھلا، کہتے ہیں کہ صدیق اکبر باہر نکلے، خرامہ خرامہ بوڑھی کے گھر گئے۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں میں بیٹھا دیکھ رہا تھا، حضرت ابو بکر صدیق اماں کے گھر میں جھاڑو دے رہے تھے، پھر میں نے دیکھا کہ وہ ان کے برتن مانج رہے تھے، پھر اماں کے لیے ابو بکر صدیق پانی بھر کے لا رہے تھے، پھر تازہ کھانا اسے دے رہے تھے، کھجوریں دے رہے تھے۔ کہتے ہیں ڈیوٹی کر کے ابو بکر صدیق باہر نکلے تو میں سامنے کھڑا ہو گیا، غور سے چہرہ دیکھا اور میں نے کہا کہ یار تو کس سندل کا بنا ہوا ہے، کن خوشبوؤں میں تو رچا ہوا ہے، تیری خوشبو کتنی حسین ہے یار، تیرا جو بھی صفحہ الٹا ہوں کوئی نئی ہی خوشبو نکلتی ہے۔ چل بتا، باقی باتیں تو ایک طرف رہیں، یہ بتاؤ کہ یہ جوتے کیوں بغل میں رکھے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے کہ جوتوں سے آواز پیدا ہوتی ہے اور میں اماں کی نوکری کرنے جا رہا ہوں، دنیا کو تو نہیں پتا نانا کہ میں ڈیوٹی کر رہا ہوں، اس لیے جوتے اتار لیے ہیں، میں اپنے اور اپنے رب کے درمیان راز رکھنا چاہتا ہوں۔ تو بہنوں اور بھائیوں، دیکھا آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہونے کے باوجود مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، اور ہم اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتے، ہم اپنے رشتہ داروں کی خدمت نہیں کر سکتے، اس لیے کم از کم اپنے ماں باپ کی تو خدمت کریں، اپنے رشتہ داروں کی خدمت کریں۔